السلام علیکم، ویلکم ٹو مینٹرز انٹلیکچوئل ہب۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لائے ہیں جس کا ہم نے نام رکھا ہے سوسائٹی دا مرر۔ تو اس پروگرام میں ہم سوسائٹی کے کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن سے ہماری سوسائٹی پہ نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور جو بعد میں ایک سوشل ایول کا روپ دھارن کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایشو ہے، ایسا ہی ایک سوشل ایول ہے ہماری سوسائٹی میں آج پریویلنٹ ہے، جس کا نام ہے ڈاوری۔ آج میں آپ کے سامنے ڈاوری کے بارے میں بات کروں گا۔ دوستو، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ڈاوری ہے کیا۔ ڈاوری دراصل میں جب شادی ہوتی ہے تو جو دلہن ہوتی ہے تو وہ اپنے دلہے کے گھر جہاں پہ اس کو جانا ہوتا ہے تو کچھ سامان، کچھ پراپرٹی یا کچھ کیش لے جاتی ہے۔ تو یہ جو ریت ہے، یہ جو پرمپرا ہے، پچھلے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن پرانے زمانے میں اس کا اتنا اثر نہیں تھا، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے یہ ایک ڈیمانڈ بن گئی، اور جب یہ ڈیمانڈ بن گئی تو سوسائٹی میں ایک ایول کا روپ اس نے دھارن کیا۔ تو اس ایول سے ہماری سوسائٹی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں، آج اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے گھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے سروں پہ جیسے آسمان پھٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کل جا کے اس کی ڈاوری افورڈ نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ڈاوری کے بہت سارے کنسیکوینسز ہیں۔ اگر ہم میجر کنسیکوینس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو کنسیکوینس ہے وہ ہے مرڈرز، ڈاوری ریلیٹڈ مرڈرز اور ڈاوری ریلیٹڈ ڈیتھز جتنے بھی ہوتی ہے۔ ایک سروے میں آپ کو بتاؤں، 2017 میں NCP آف انڈیا نے ایک سروے کی۔ اس سروے میں اس سال تقریباً 7,000 کے کیسز ڈاوری ڈیتھز کے رپورٹ ہوئے، جن میں ڈائریکٹ مرڈرز بھی تھے اور سوسائڈز بھی تھے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر دن تقریباً 20 لڑکیاں ڈاوری کا شکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے، یا تو ڈائریکٹ مرڈر ہوتا ہے ان کی انلاز کی طرف سے، یا وہ سوسائڈ کرتی ہے۔ تو یہ میجر کنسیکوینس ہے۔ اس کے بعد جو مائنر کنسیکوینس ہے اس میں آتا ہے ڈومیسٹک وائلنس۔ تو ڈومیسٹک وائلنس میں بھی اتنی زیادہ پرابلم، اگر کوئی لڑکی اب افورڈ نہیں کر پاتی ڈاوری تو وہ اب اس کو مارا نہیں جاتا ہے، لیکن کم سے کم وائلنس ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد فیمیل انفینٹسائڈ بھی ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہے ڈاوری کا ہی۔ تو ڈاوری کی ہی وجہ سے فیمیل انفینٹسائڈ دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر لیٹ میرج بھی ایک کنسیکوینس ہے ڈاوری کا، کیونکہ ڈاوری ایک لڑکی، اس کے گھر والے وہ ڈاوری نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے لیٹ میرج۔ اور ٹرینڈ ایک دیکھا گیا، ایک سروے دیکھی گئی کہ آج کل اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے 25 سال کی عمر تھی، تقریباً پرسنٹیج 25 کی ایج میں ہم شادی کرتے تھے لڑکیوں کی، لیکن آج کل وہی ایج 33 ایئرس کی ہو گئی ہے۔ بہت ساری دلہنیں ہمارے سماج میں ایسی ہے، بہت ساری لڑکیاں ہمارے سماج میں ایسی ہے جو ہاتھوں میں مہندی لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اپنے ہونے والے دلہے کا، تاکہ ان کو کوئی اچھا گھر لے جائے، لیکن ڈاوری کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو وہ لیٹ میرج میں وہ بھی ایک کنسیکوینس آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کانسٹیٹیوشن نے بھی بہت سارا کام کیا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن نے 1961 میں ایک ایکٹ لایا تھا جس کا نام تھا ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ، تو جس کو بعد میں پھر 1986 میں ایمنڈ کیا گیا۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ ایکٹ، تو اگر کوئی پارٹی ڈاوری میں انوالو ہے، چاہے لینے والا یا دینے والا، دونوں صورت میں دونوں کے لیے ایک جرمانہ کیا جاتا تھا، 5 سال کی سزا یا 15,000 جرمانہ، یا جو اماؤنٹ آف ڈاوری ایکسچینج کی گئی ہے وہ پھر دینا پڑتا تھا ان کو، لیکن جب وہ رپورٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن نے ایک اور لا لایا، ایک اور آرٹیکل 304B اور 498A کے تحت اگر کوئی لڑکی ڈاوری کی وجہ سے ڈیتھ اس کی ہوئی، یعنی یا مرڈر ہوا یا سوسائڈ ہوا، تو اس ایکیوزڈ جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو 7 سال سزا، یا وہ سزا پھر برابر لائف امپریزنمنٹ تک لے جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب ہم رپورٹ کریں گے کیسز۔ تو رپورٹس نہیں ہوتے ہیں، تو ہم اچھی طریقے ہم دیتے ہیں، ہم ڈاوری دیتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، ہم اس کو بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں۔ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، یہ لڑکی کا حق نہیں ہے، لڑکی کا حق ہے پراپرٹی کا۔ وہ لڑکی کا حق ہے پراپرٹی کا، چاہے 1/3 پراپرٹی اس کو ہم اسلام دیتا ہے یا کانسٹیٹیوشن ہاف دیتا ہے، تو وہ اس کو لینا ہی لینا ہے۔ لیکن شادی کے وقت جو ہم گفٹس دیتے ہیں، شادی کے وقت جو ہم سامان دیتے ہیں، اس چیز کو ڈاوری ہم نے اس کو لیجیٹمائز کیا ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں پھر ایک ریت بن جاتی ہے، جو غریب لڑکی ہے وہ نہیں دے پاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ریسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے، یعنی کون اس چیز کو ختم کر سکے گا۔
تو اس کی ریسپانسبلٹی 3 طریقے سے میں آپ کو بولوں گا. ایک تو ہے کنسٹیٹیوشن کی, وہ تو آلریڈی کنسٹیٹیوشن نے اپنے لاز دیے ہے, سزا دی ہے, سزا تب لگے گی ایکوزڈ کو جب رپورٹ ہوگی کیس. اس کے بعد ہمارے جو ریلیجس لیڈرس ہیں, ریلیجس اسکالرس ہیں, ان کو اویئرنیس دینی ہے, ان کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, اس کی وجہ سے اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور یہ جو ہمارا ہم نے یہ کلچر بنایا ہے, کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو ریلیجس لیڈرس بھی اس کے لیے بہت زیادہ ریسپانسبل ہے, وہ بھی اس میں بہت زیادہ رول اہم پلے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوشالسٹس, ایز اے سوشالسٹ, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں ایک جنرل اویئرنیس دیں. پہلے ہم سٹارٹ اپنے گھروں سے کریں. جب ہم اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں گے تب جا کے ہماری سوسائٹی میں چینج آئے گی, کیونکہ پہلے کسی کو سٹارٹ کرنا ہے نا, تو اس کے لیے سب سے بیٹر وہی سوشل جسٹس ہے, ہم سوشل جسٹس ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کہیں پہ بھی ڈاوری ہوتی ہے, ہمیں اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, لڑکی کا حق بنتا ہے پراپرٹی کا, اس کو وہ پراپرٹی دینی چاہیے, اور ڈاوری کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے امپیکٹس ہم نے اس کے دیکھے. تو دس واز آل اباؤٹ ڈاوری. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی سوسائٹی دا میرر میں ہم کچھ ایک اور ایسے سوشل ایشوز کے بارے میں آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ.